اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ زندگاری پڑھ رہے تھے 10ویں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس میں ہماری جو بات چل رہی تھی وہ تھی کہ جو درباری فقہا تھے، ایک مسئلے پر جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے مختلف جوابات دیے، جو کہ شرعی مسائل میں کیا ہونا چاہیے، جواب ایک ہونا چاہیے۔ مجبوراً متوکل نے کس کی طرف رخ کیا؟ 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کے پاس، اور آپ نے الگ جواب دیا۔ تو یحییٰ ابن اقسم جو قاضی القضات تھا، اس نے کیا کیا؟ اعتراض کیا۔ صحیح ہے، اور اس کا وہ جاننا چاہا کہ اس کا مصدر کیا ہے، مدرک کیا ہے، منبع کیا ہے، کہاں سے آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ آئیے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ کہنا امام علیہ السلام کے اس فتوے کی یحییٰ بن اقسم اور دوسرے فقہا نے سخت مخالفت کی اور کہا یہ فتویٰ قرآن مجید کی کسی بھی آیت میں موجود نہیں ہے۔ کون سا فتویٰ یاد ہے؟ ایک مسیحی جو ہے کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان خاتون سے زنا کیا، اور جب اس پر حد جاری ہو رہی تھی تو کیا ہوا؟ اس نے اسلام کو قبول کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الاسلام یجب، صحیح ہے، اسلام سب ختم کر دیتا ہے، تو اس کے سارے گناہ کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے، اس کو بری کر دیا جائے۔ دوسرے فقہا نے الگ الگ رائے دی۔ امام سے پوچھا گیا، امام نے کہا اس کو اتنے کوڑے مارے جائے کہ اس کی کیا ہو جائے؟ موت ہو جائے۔ تو سب نے اعتراض کیا اور کہا کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت میں موجود نہیں ہے، اور انہوں نے متوکل سے درخواست کی کہ وہ امام کو ایک خط لکھ کر اس فتوے کا مدرک دریافت کرے۔ صحیح ہے کہ یہ فتویٰ کہاں سے لیا گیا ہے؟ متوکل نے امام کو موضوع سے آگاہ کیا۔ امام نے جواب میں بسم اللہ کے بعد تحریر فرمایا، فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك المبطلون۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس کا ترجمہ نیچے دیا ہوا ہے کہ جب انہوں نے خدا کے قہر اور اس کی قدرت کو دیکھا تو کہا ہم خدا یکتا پر ایمان لائے، اور بتوں اور ان عناصر کے جنہیں خدا کا شریک قرار دیا تھا منکر ہو گئے۔ کب؟ جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا۔ لیکن ہمارا قہر و قدرت دیکھنے کے بعد ان کا ایمان لانا ان کے لیے مفید نہیں ہے۔ یہ خدا کی سنت اور اس کا حکم ہے کہ جو اس کے بندوں کے درمیان جاری ہے، اور ایسے حالات میں باطل کی پیروی کرنے والے گھاٹے میں رہ گئے۔ یہ آیت امام نے ارشاد فرمائی کہ ظاہر ہے کہ جو قہر و غضب کو اس نے دیکھا کہ اب تو میری گردن ماری جائے گی، چونکہ زنا کیا ہے، صحیح ہے، سنسار کیا جائے گا، اس نے کیا کیا؟ اسلام لے اسلام کو قبول کیا۔ جب اس نے صحیح ہے، اسلام اگر ویسے عام حالات میں لایا ہوتا تو یہ اسلام اس کو فائدہ دیتا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فلما رأوا بأسنا، جب ہماری سختیوں کو اس نے دیکھا، قالوا آمنا باللہ، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان لے آئے، وحدہ یعنی خدا یکتا پر، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جو کچھ بت پرستی کرتے تھے، جو کچھ شرک کرتے تھے، اس سے ہم نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ امام نے اس آیت سے استدلال کیا کہ اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ متوکل نے امام کے استدلالی جواب کو قبول کر لیا اور حکم دیا کہ زناکار کی حد امام کے فتوے کے مطابق جاری کی جائے۔ امام نے اس آیت کو ذکر کر کے انہیں یہ سمجھا دیا کہ جس طرح سے مشرکوں کا ایمان لانا انہیں خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکا، اسی طرح کہاں گیا اسلام لانا بھی اس کی حد کو ساقط نہیں کر سکتا۔
صحیح ساقط کرنا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی اس کی حد ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کو سزا ہو کے رہے گی. تو ایمان بھی کب فائدہ دے گا، ہے نا؟ قیامت کے دن جب لوگ پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کو اتنی جزا مل رہی ہے، ان کو اتنی جزا مل رہی ہے، تو کیا کہیں گے؟ نہیں. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. وہ کہیں گے کہ پالنے والے وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں واپس پلٹا دے، لعلی اعمل عملا صالحا، شاید کہ ہم کچھ نیک کام انجام دے. بے شک. کچھ لوگ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے اللہ ترابا، کاش کہ ہم کیا ہوتے، مٹی ہوتے ہیں. مٹی ہوتے، تاکہ حساب کتاب کی ٹینشن ہی نہ ہوتی. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ حساب کتاب کی ٹینشن قیامت کے سخت مراحل ہے. ایک بادشاہ تھا، سمجھ رہے ہیں، اور بادشاہ نے اپنی رعایا میں اعلان کروایا کہ جو میرے مرنے کے بعد میری قبر میں ایک رات لیٹے گا وہ بادشاہ ہوگا، اسے بادشاہ بنایا جائے گا. کہا جاتا ہے نا قبر کی پہلی رات سخت ترین ہوتی ہے. سخت ترین. تو ایک بہت اعلان کرایا گیا، لیکن قبر میں لیٹنے کی بات پر جو ہے جتنے لالچی تھے ان کوئی ہمت نہیں کر پایا. سخت مرحلہ تھا. تو ایک کمہار تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا، اس نے کہا ہے میں لیٹوں گا. کہا اگر حساب کتاب ہوگا تو ایک گدھا ہے، حساب کتاب دینا ہمارے لیے کیا ہے، آسان ہے. کوئی دنیا کے سامان میں سے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. وہ راضی ہو گیا. خیر بات ختم. یعنی ایک رات وہ لیٹتا، اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، بادشاہ بن جاتا. کہا کہ کم سے کم پوری زندگی میری غریبی میں گزری ہے، ایک رات قبر میں لیٹنے کے بعد اگر میں بادشاہ بن جاؤں گا تو باقی عمر ہماری آرام سے گزر جائے گی. اور ہوا وہ وقت آیا کہ بادشاہ اس دنیا سے چل بسا. جب چل بسا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کمہار کو بلایا گیا. یہ آیا، قبر تیار کی گئی، اس کو قبر میں لٹا دیا گیا. قبر کو بند کیا گیا اس طرح سے کہ اس میں سانس لینے کی اس کے لیے گنجائش رہے. رات میں آئے فرشتے اس کے پاس، 2 فرشتے آئے. فرشتوں نے کہا کہ چلو حساب دو. کہا حساب کیا دینا ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، حساب کس کا دوں، ایک گدھا ہے خالی. تو فرشتے جانے لگے. جاتے جاتے ایک ان میں سے دوسرا فرشتہ بولا کہ اس کا نامہ اعمال تو کھول کے دیکھو. تو نامہ اعمال کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کچھ. تو پوچھا کہ کیا تو نے گدھے کو اس دن بھوکا رکھا تھا؟ بولا کہ ہاں ایسا ہوا تھا، گدھے کو بھوکا رکھا تھا. تو ہمارا 100 درے اس کو 100 درے لگے. بولے کیا تو نے گدھے پہ اس دن زیادہ سامان لادا تھا؟ بولا ہاں لادا تھا. تو بولے 200 درے. ایسے کر کر کے صبح تک اس کی پٹائی ہوتی گئی. تو صبح جب قبر کھولی گئی، قبر کھولنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو باہر نکلتے ہی بادشاہ بننے کے لیے نہیں بلکہ بھاگ پڑا. تو لوگ اس کے پیچھے دوڑے کہ بادشاہ سلامت آپ کہاں جا رہے ہیں، صحیح ہے آپ ہمارے بادشاہ ہیں. اچھا تو جی. بولا کہ جب ہم پوری رات ایک گدھے کا حساب نہیں دے پائے، حساب نہیں دے سکے جی. سلطنت کا حساب میں جی کہاں کیسے سے دیں. دوں گا. آغا یہ واقعہ سچا ہے، یہ بنایا ہوا ہے. اب بنایا ہوا بھی ہے تو اچھا ہے، صحیح ہے، ہاں سبق کچھ سیکھنے آموز کو ہے، ملتا ہے سبق جی. آموز ہے. جی ممکن ہے کہ یہ ان کی مثنوی سے لیا گیا ہو، کیا کہتے ہیں، دیکھیں میں بھول رہا ہوں، یا کسی کا ہو، لیکن ہے بہرحال سبق آموز ہے. تو یہ ہے کہ قیامت
کا جو حساب و کتاب ہونا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ مشرک ہو جو ایمان نہیں لایا ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اب ہے متوکل کی نظر، صحیح ہے، اور اس نظر میں امام نے اس کی کس طرح سے مدد کی ہے۔ ایک دن متوکل بیمار پڑ گیا۔ متوکل وہ ہے کہ یزید ثانی کہیے اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ جی یہی متوکل ہے کہ جس نے زیارت امام حسین کو ممنوع قرار دیا ہے، زائرین کے ہاتھ پیر کاٹے ہیں، جان لی ہے، قبر امام کے نشان کو بٹایا ہے، نہر جاری کی ہے، کہ حل چلوایا ہے۔ یہ سارے کام کس نے کیے ہیں؟ متوکل نے۔ تو ایک دن متوکل بیمار پڑا اور اس نے یہ نظر مانی کہ اگر اسے شفا حاصل ہو جائے تو راہ خدا میں کثیر تعداد میں دینار سونے کے سکے صدقہ دے گا، کثیر تعداد میں سونے کے صدقے دے گا، سکے صدقے دے گا۔ جس وقت وہ شفایاب ہوا تو اس نے فقہا کو جمع کر کے پوچھا کہ میں کتنے دینار صدقہ دوں گا کہ جو کثیر سمجھا جائے؟ فقہا نے اس سلسلے میں مختلف جواب دیے۔ متوکل نے مجبور ہو کر امام ہادی سے دریافت کیا۔ امام نے فرمایا 83 دینار صدقہ دو۔ فقہا نے امام کے اس فتوے پر تعجب کا اظہار کیا اور متوکل سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ کس مدرک کی بنیاد پر انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ متوکل نے امام کو موضوع سے باخبر کیا۔ امام نے فرمایا خداوند کریم قرآن مجید میں فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ اللہ نے تمہاری بہت سارے موقعوں پر مدد کی ہے۔ یہاں لفظ کثیرہ استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ فی مواطن کثیرۃ، خدا نے کثیر مقامات پر تو مسلمانوں کی مدد کی، اور ہمارے تمام خاندان والوں نے یہ روایت کی ہے کہ رسول اکرم کے دور میں ہونے والی جنگوں کی تعداد 83 تو 83 جنگوں میں رسول کی اور مسلمانوں کی مدد کی گئی، صحیح ہے۔ اور 83 جنگوں میں جب مدد کی گئی تو اس کا مطلب کہ کثیر کی تعداد کس پر دلالت کرے گی؟ 83 پر۔ مدرک کیا ہے؟ مدرک کہتے ہیں ریفرنس، جہاں سے کوئی چیز لی جاتی ہے، صحیح ہے۔ مثلا اس کتاب سے اگر کوئی چیز ہم بیان کریں گے تو وہ یہ کتاب اس کا کیا قرار پائے گی؟ مدرک۔ جی تو امام کا یہ فتویٰ، ہاں حوالہ، امام کا یہ فتوے کا حوالہ کیا ہے؟ یہ والی آیت ہے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، کہ اللہ نے تمہاری بہت زیادہ جگہوں پر مدد کی ہے۔ اب دیکھیے امام اور عقیدتی مکاتب، امام اور عقیدتی مکاتب، ہاں امام ہادی علیہ السلام کے دور میں معتزلہ اور اشاعرہ جیسے متعدد عقیدتی مکاتب بے فکر رائج ہو گئے تھے۔ یا دیکھیں یعنی جو عقیدے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ 3 ہی مکتب ہیں، صحیح ہے۔ معتزلہ اور امامیہ کس کے قائل ہیں؟ عدل الہی کے قائل ہیں، اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عدلیہ۔ اور اشاعرہ جو ہیں عدل الہی کے قائل نہیں ہیں، ان کا کیا کہنا ہے کہ اللہ جسے چاہے جنت میں ڈالے، جسے چاہے جہنم میں ڈال دے، صحیح ہے۔ جو وہ کرے وہی اچھا ہے، جو وہ نہ کرے وہی برا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، حسن و قبل کیا ہے؟ عقلی ہے۔ جو عقل کے خلاف ہوگا وہ خداوند عالم انجام دینے والا نہیں ہے، صحیح نا۔ یہ بہت اہم بحثوں میں سے ہے۔ اب دیکھیے مولانا اس کے بعد اور بہت سے کلامی نظریے اسلامی سماج میں پیدا ہو گئے تھے۔ کلامی جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے مولانا؟ کلامی یعنی عقائدی، عقائد کو علم کلام بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کے وجود کے بارے میں، خدا کی وحدانیت کے بارے میں، صحیح ہے، امامت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں بحث و تکرار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بحث و تکرار ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے۔ اسی لیے عقائد کو، دینیات کو، تھیولوجی کو ہم لوگ کیا اس کو تھیولوجی بولتے ہیں، دینیات کو نہیں، تھیولوجی پریکٹیکل تھیوری، ہاں تھیولوجی بولتے ہیں۔ تو علم کلام بھی کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟
علم کلام کہ اسی نے کہا کلامی نظریے اسلامی سماج میں پیدا ہو گئے تھے. جو خدا کو دیکھنا ممکن ہے یا نہیں، اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا، خدا جسم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے نا. کچھ لوگ قرآن کی ظاہری آیت کی ظاہری اس پر ہے، اس پر یعنی انہوں اس ظاہری معنی سمجھنے لگ گئے. مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم یعنی اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھ کے اوپر ہے، تو وہ سمجھنے لگے کہ اللہ کا کیا ہے، ہاتھ ہی ہے. سمجھ میں؟ تو یہاں پہ کیا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے قدرت مراد ہے، اللہ کی طاقت مراد ہے. نیز انہیں جبر و تفویض جیسی بہت سی بحثوں کا بازار گرم تھا. جبر و تفویض سمجھتے ہیں؟ جبر و تفویض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا لیکن انسان کو مجبور بنایا، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی انسان کرے گا، اس کے علاوہ انسان کرنے والا نہیں. تفویض کے معنی ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اب سارا کام انسان کے حوالے کر دیا، اب انسان جو چاہے وہ کرے، اس سے اللہ کا کوئی لینا دینا نہیں. صحیح ہے، اس کو بولتے ہیں تفویض. ہمارا عقیدہ ہے لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. صحیح ہے، یہ مولا کائنات نے سمجھایا ایک شخص کو کہ ایک پیر اٹھاؤ تو ایک پیر اٹھائے گا، دوسرا اٹھاؤ گا دوسرا نہیں اٹھا سکتا. صحیح کہا، انسان کچھ باتوں میں مجبور ہے اور کچھ باتوں میں مختار ہے. تو جبر و تفویض کا کی بہت سی بحثوں جیسی بہت سی بحثوں کا بازار بہت گرم تھا. گرم اور ٹھنڈا کا معنی یہ سمجھنا موسم کے اعتبار سے، یعنی بہت زیادہ اس کے بارے میں باتیں ہوتی تھی. اس جہت سے کبھی کبھی امام کو ایسے سوالات کا سامنا ہوتا تھا جن کا سرچشمہ بھی مدرکی ہے، سمجھ رہے ہیں، اس قسم کے نظریات ہوتے تھے. باطل نظریوں کا اس راہ سے شیعی محفلوں میں داخل ہو جانا اس بات کی ضرورت میں اضافہ کر رہا تھا کہ امام شیعوں کے فکری حوالے سے رہبری اور رہنمائی کریں. لہذا 10ویں امام اپنے مناظروں اور خط و کتابت کے ذریعے سے جبر اور خدا کے مجسم ہونے جیسے باطل مکاتب اور نظریوں کے بے بنیاد ہونے کو اپنے روشن استدلالوں اور محکم دلیلوں سے ثابت کرتے اور اسلام کے اصلی مکتب کو ہر قسم کی تحریف اور باطل تفکر سے جدا کر کے سماج میں پیش کرتے تھے. اور یہ آپ کی علمی عظمت کا ایک جلوہ تھا. امام کی علمی زندگی کے مطالعے اور تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ امام کے اکثر مناظرے اس قسم کے موضوعات کے بارے میں تھے اور اس سلسلے میں آپ سے متعدد روایات نقل ہوئی ہیں جو شیعی عقائد کی برتری کو واضح طریقے سے ثابت کرتی ہیں. نمونے کے طور پر امام کے اس مفصل خط کا نام لیا جا سکتا ہے جو آپ نے اہواز کے لوگوں کے جواب میں جبر اور تفویض کے موضوع پر لکھا. اور اس خط میں آپ نے اپنے روشن بیان اور محکم استدلال کے ساتھ صحیح نظریے کو کہ نہ جبر ہے اور نہ تفویض ثابت کیا ہے. صحیح. 2 نمبر کا حاشیہ کیا کہتے ہیں؟ تحفۃ العقول حسن بن علی بن شعبہ. اب غالیوں سے مقابلہ، کون کون غالی تھا اور اس کے بعد یہ ختم، تو اس کو بھی پڑھ کے ختم ہی کر دینا ہے ہی کہ جی زیادہ تو نہیں لگ رہا ہے. 2 پیج ہے. چلیے کل پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر سوال جواب لکھوا دیں آپ کو. کس کا لکھوانا رہے گا؟ 8ویں اور 9ویں امام اور 10ویں امام. ٹھیک ہے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین.